أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدق الله العظيم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 11 تا 14 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں جو پوچھتے تھے حالات یوسف علیہ السلام کے، تو یوسف کے بھائیوں نے آپس میں پہلے بات کی کہ ہمارے بھائی یوسف جو ہیں ہمارے ابا جو کہ بڑے پیارے ہیں، ان سے لاڈ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیں نہیں پسند کرتے، حالانکہ ہم زیادہ کام آنے والے ہیں، ان کے نوجوان ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یوسف کو راہ سے ہٹایا جائے، یا تو اسے قتل کر دیا جائے یا اس کو کہیں دور زمین میں پھینک دیا جائے، یہاں سے چلا جائے، تو پھر ہمارے بھائی ہماری طرف توجہ کریں گے۔ تو کہنے والے نے کہا ان میں سے ایک نے بھی، قتل تو نہ کرنا، اتنا ظلم نہ کرنا، البتہ کہیں دور ان کو کہیں ڈال دو کہ وہ یہاں نہ آ سکیں، اور راہ جاتا مسافر کو ان کو پکڑ کے لے جائے، اگر تم نے کرنا ہے تو یہ یہاں تک کر لو۔ اب مشورہ کرنے کے بعد پھر اپنے ابا جی کے پاس گئے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جی کیا بات ہے یوسف کے بارے میں آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے؟ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کا بھلا ہی چاہتے ہیں، اس کے ساتھ بھلائی ہی کریں گے، ہمارے اوپر اعتبار کریں، اعتبار کریں ہمارا، اور ہمارے ساتھ کل اس کو بھیجیں۔ ارسل معنا غدا یرتع ویلعب، کل بھیجیں ہمارے ساتھ، وہاں پر جنگل میں پھل بھی کھائے اور کھیل کود بھی کرے، تیر اندازی سیکھے، دوڑیں لگائیں، اور فکر نہ کریں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی نگرانی کریں گے، دھیان رکھیں گے، اس کو کوئی کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارا بھائی ہے۔ نبی یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، اولا انہوں نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به، بات یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ چلا جائے گا نا تو مجھے ایک رنج ہوگا، حزن ہوگا، غم ہوگا، کیونکہ محبت اتنی تھی کہ ایک پل بھی اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لے جاؤ گے تو میری نظروں سے اوجھل رہے گا، مجھے غم ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ کہا کہ وہ آغاف یأکلہ الذئب انتم عنہ غافلون، مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم اس کی طرف توجہ نہ رکھو، اس کا خیال نہ رکھو، اسے بھیڑیا کھا جائے، چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، بھیڑیے بڑے ہیں ہمارے قریبی جنگل میں، یہ ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے اسے ہی، اور اس کا یہ بھی کہ میرے سے جب جدا ہوگا، مجھ سے الگ چلے جائے گا تمہارے پاس، تو مجھے اس بات کا بھی غم ہوگا۔ کہنے لگے 10 نوجوان لڑکے ہیں آپ کے،
جمال کہنے لگے لائن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، جناب بھیڑیا کھا جائے گا ہمارے بھائی کو ہمارے ہوتے ہوئے، جبکہ ہم ایک جماعت ہے، ایک طاقتور گروہ ہے ہمارا، 10 نوجوان ہیں ہم، ویسے بات ہمارا بھائی بھیڑیا لے جائے گا، کبھی ہو سکتا ہے؟ انا اذا لخاسرون، اگر ایسا ہوا تو ہم بے بڑے گھاٹے کی بات ہے ہمارے واسطے، پھر تو ہم فضول ہوئے کہ ہمارے 10 نوجوانوں کے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو ہمارے پاس سے بھیڑیا کھا جائے۔ اگر یہ ایسا ہوا تو پھر ہمارے جانوروں کی نگرانی کون کرے گا؟ جو ہمارے ڈنگر ہیں ان کی بات کون کرے گا؟ پھر ہمارے سے بھائی نہ سنبھالا گیا آپ نے، فکر نہ کریں آپ، اس کو اجازت دیں ہمارے ساتھ جانے کی، اس کو بھیجیں ہمارے ساتھ، صبح جائے ہمارے ساتھ، کھیلے کودے، سیر کرے، وہاں پر کھائے، مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں جنگل میں، وہ کھائے، نہ کہا تو پھر انہوں نے اجازت دے دی بادل ناخواستہ، پھر وہ لے گئے۔ اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔